نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو مرد اور عورت کے حقوق کے کانٹیکسٹ میں نازل فرمائی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دنیا کی ترقی و تعمیر کے لیے جو امود کا درجہ رکھتی ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو دولت اور دوسرا عورت۔ انہی دونوں کی وجہ سے دنیا میں ترقی اور دنیا میں رونقیں آتی ہیں، لیکن ان دونوں کو صحیح طریقے سے اور اس کے اصلی مقام پہ اور اس کے جو حق ہے وہاں پر اس کو رکھا جائے۔ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے گا، اس کو حقوق نہیں ادا کیے جائیں گے، تو دنیا میں انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے فساد بھی برپا ہوگا اور قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ تو جہاں تک دولت کی اور معاش کی بات ہے تو اسلام میں ایک اس کا الگ سے عنوان ہے جس کو ہم اسلام میں معاشی نظام کہتے ہیں، لیکن بات یہاں عورتوں کی ہے۔ عورتیں اسلام سے پہلے جب جاہلیت کا دور تھا، جسے ہم جاہلیت اولیٰ کہتے ہیں، اس وقت عورتوں کو کوئی حقوق نہیں تھے، ان کو کوئی آزادی نہیں تھی، یہاں تک کہ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے صرف ایک استعمال کی چیز اور اس کو خدمت کے لیے ہی تصور کیا جاتا تھا۔ اگر اس کو کہیں سے مال مل بھی جاتا تو اس کو خرچ کرنے کی اس کی کوئی مرضی اور اس کی کوئی آزادی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بچی گھر میں پیدا ہو جاتی تو اس گھر کے لیے ایک آر کی بات سمجھی جاتی تھی، اور اس کو زندہ دفن کر دینا، اس کو زندہ درگور کر دینا وہ اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے تھے۔ لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تعلیمات پر، جو ہر طریقے سے عورتوں کو عزت بخشی، ان کو حقوق دلائے، یہاں تک کہ میراث میں بھی حق دلوایا، اور ہر پرسپیکٹو اور ہر اینگل سے عورتوں کی فضیلت بیان کی۔ عورت اگر ماں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت اگر بچی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچیوں کے اچھی سے تربیت کرے وہ جنت میں ہمارا ساتھی ہے۔ اور اگر عورت اگر بیوی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیار سے بیوی کے منہ میں لقمہ کھلائے تو وہ بھی ثواب کا کام ہے۔ عورت اگر بہن ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے عورتوں کو عزت بخشی۔ تو ہم سب کو عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، چاہے کوئی مرد ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے ماں ہو۔ آج اس حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، پھر اسی جاہلیت والا کام ہم سب کرنے لگے، پھر اسی راہ پہ ہم سب چل پڑے ہیں۔ جس طریقے سے عورتوں پہ حق ہے کہ خدمت کی شوہر کی خدمت کرے، اسی طریقے سے شوہر پر بھی فرض ہے کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اس کے جذبات کا خیال رکھیں، اس کی ضروریات کو پوری کریں، اور اس کی جو مرضی ہے اس کو نظر انداز نہ کریں، اس کے کوئی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہی چیز فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ جس طریقے سے عورتوں پہ حقوق ہیں اسی طریقے سے مردوں پہ اپنے عورتوں کے حقوق ہیں بالمعروف، اور سب اپنے اپنے حقوق کو اچھی طریقے سے پوری کریں، بھلے طریقے سے پوری کریں۔ بلکہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بلکہ مرد پر حقوق اور ایک درجہ بڑھا ہوا ہے، یعنی حقوق کو اس کو پہلے خیال رکھنا ہے، اس کے اوپر کچھ زیادہ ہی حقوق ہیں۔ لیکن جو آج کا دور ہے یہ بھی جاہلیت کا دور ہے۔ پہلے کی جاہلیت کو جاہلیت اولیٰ بولتے تھے، آج کی جاہلیت کو جاہلیت اخریٰ بولتے ہیں۔ آج کے دور میں آزادی کے نام پر عورتوں کو صرف اپنے نفس خواہشات پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک درندگی کا ماحول ہے، ایک ظلم زیادتی کا ماحول ہے۔ اپنی خواہشات نفس پورا کرنے کے لیے لوگ کسی بھی حد تک گزر جاتے ہیں۔ عورتوں پہ ظلم زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کبھی ریپ ہو رہا ہے، کہیں ان کو ستایا جا رہا ہے، کہیں ان پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو عورتوں پر نگراں بنایا ہے، یعنی ان کے کفیل بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر اسی طریقے سے فضیلت دے دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ مرد عورتوں کی حفاظت کریں، ہر طریقے سے جو گندی نگاہ ان کے اوپر اٹھاتا ہے اس کی آنکھیں نکال لیں، اور ہر طریقے سے عورتوں کی حفاظت کریں، ان کو محفوظ رکھیں۔ تو عورتوں کو ہم سب کے اللہ تعالیٰ نے
ہم کو اعتدال کے ساتھ رہنا ہے، ان کو حقوق بھی دلانا ہے، ان کے جذبات کا خیال بھی رکھنا ہے، اور ان کے جو ہے پوری مرضی کے ساتھ اور ان کے جو ضروریات ہے پورا کرنا ہے، لیکن ان کو جو ہے لوگوں کی دوسروں کی نگاہوں سے ان کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور ان کے جو ہے کوئی ان کے اوپر غلط نگاہ نہ اٹھائے اور کسی طریقے سے ان کے اوپر ظلم زیادتی نہ ہونے پائے، یہ بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اسلام میں جو عورتوں کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے گھر کے اندر رہے، اولاد کی تربیت کرے، اولاد کی اور دیندار بنائے، شوہر کی بھی خدمت کرے، اور شوہر کو بھی جو ہے عورتوں کے سارے حقوق ادا کریں، ان کے جذبات کا لحاظ رکھیں اور ان کی ساری جو ان کی خواہش ہے اس کو پوری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو پوری طریقے سے جو ہے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔